والدین کی بات نہیں مان سکتے اگر وہ کوئی شریعت کے خلاف بات کر رہے ہیں. بیٹوں کو پریفرنس دی جاتی ہے بیٹیوں میں. پہلی بات تو یہ والدین کے لیے، والدین کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں بات کروں تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. اس کے ساتھ بھی جس پراپرٹی انویسٹ کیا وہ پراپرٹی ختم ہو گئی. اب یہ سوچ رہا ہے میں نے اپنی والدہ کا ایک گھر تھا بکوا کر پیسے منگوائے اور وہ ڈلوائے اور وہ ختم. اب اس نے سوچا اگر میں والدہ کو کیسے بتاؤں. اللہ کی شان، اس بندے کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس بندے کو اللہ نے اتنا دیا. کسی نے سوال پوچھا تھا کہ پیرنٹس کے ساتھ جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے وہ ہم کیسے کریں، اسپیشلی اگر پیرنٹس جو ہیں وہ انڈرسٹینڈنگ نہ ہوں تو ہمیں کس طریقے سے ان کو مینج کرنا چاہیے. قرآن تو کہتا ہے کہ اف بھی نہ کہو. قرآن تو کہتا ہے کہ ان کے ساتھ روڈ نہ ہو. اف نہ کہنے کا مطلب یہی ہے. دیکھیں، پہلی بات تو میں ایک چیز شاید کہہ چکا ہوں یا نہیں کہی کہ ایز پیرنٹس ہمیں اپنے اولاد کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے. ہمارا بہت زیادہ زور تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے پیرنٹس کے حقوق کے بارے میں بات کریں، جو کہ ظاہری بات ہے کرنی بھی ہے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا پیرنٹس کا، حدیث میں ذکر کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے نمبر پہ بڑا گناہ ہے الاشراک باللہ. پہلا شرک و حقوق الوالدین، والدین کے ساتھ حقوق. یہ جو حقوق ہے، عقا کا مطلب ایک ہوتا ہے نافرمانی، ایک دوسرا مطلب ہوتا ہے بدسلوکی. یہ دو مختلف معنی ہیں. والدین کی بات نہیں مان سکتے اگر وہ کوئی شریعت کے خلاف بات کر رہے ہیں. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی اگر اس میں خالق کی نافرمانی ہو. تو اگر والدین غلط بات کہہ رہے ہیں تو غلط بات کہہ رہے ہیں، ان کی بات نہیں مانی جا سکتی. لیکن بدسلوکی بھی نہیں کی جا سکتی. And we cannot be rude with parents, of course. تو اگر والدین غلط بات کہہ رہے ہوں یا والدین، جیسے میں نے کہا کہ کئی دفعہ بالکل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتے اور وہ اولاد کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک چیز جس کو میں نے بات کی کہ بدسلوکی نہیں ہو سکتی، بدتمیزی نہیں ہو سکتی، بد اخلاقی نہیں ہو سکتی. لیکن آف کورس غلط بات کو غلط بات ہوتی ہے. غلط بات کو سپورٹ بھی نہیں کر سکتے. جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ ہم ظلم کے خلاف کوئی سٹینڈ بھی لیتے ہیں. لیکن بس اگین آئی ریپیٹ دا تھرڈ ٹائم کہ ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ ہو. کئی دفعہ والدین یہ کرتے ہیں کہ والدین اتنا ظلم کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہی عام ہے، لڑکے کو پریفرنس دی جاتی ہے لڑکیوں پہ، خواتین کو بیٹوں کو پریفرنس دی جاتی ہے بیٹیوں پہ. پہلی بات تو یہ والدین کے لیے، والدین کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں بات کروں تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. کیونکہ زندگی کے اندر بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ انصاف کرنا لازم ہے. اگر کوئی تحفہ دیں، فار ایگزامپل گفٹ دیں، تو گفٹ دونوں کو برابر دینا چاہیے، ایک طرح کا دینا چاہیے. وراثت انتقال کے بعد جو شریعت کہتی ہے کہ بیٹے کو دگنا اور بیٹی کو ایک، وہ اس کی اپنی حکمتیں ہیں. لیکن جب میں تحفہ دے رہا ہوں اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو، تو بیٹے بیٹیوں کو ان کے درمیان تفریق نہیں کرنی چاہیے. وی شوڈ ناٹ ڈفرینشیٹ بٹوین، کیونکہ یہ ظلم ہو جائے گا. تھوڑی بہت تو ہو جاتی ہے آف کورس، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو میں نے 5 گھر دے دیے اور اس کو میں نے 1 گھر دیا. فار ایگزامپل میرے پاس 6 گھر تھے. تو اس کا بہت خیال کیا جائے. لیکن اگر کوئی والدین ایسا کریں پھر کیا کریں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اگر والدین کچھ ایسا کریں تو یا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے بیٹیوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. یعنی میرے بیٹا بیٹی ہے تو میرا بیٹا میری بیٹی پہ ظلم کر رہا ہے. تو اصولاً مجھے بیٹے کو سمجھانا چاہیے. لیکن کبھی جیسے میں نے کہا ایسا ہوتا ہے کہ والدین ہی بیٹے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ اتنی ناانصافی ہوتی ہے بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان. تو تھوڑی بات کرنی چاہیے، بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے، بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، بد اخلاقی نہیں کرنی چاہیے، تھوڑی سی بات کرنی چاہیے. لیکن اگر کچھ بھی نہ بن پائے پھر کیا کریں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. میں نے بڑی کوشش کی کہ یہ ٹھیک ہو جائے، پھر بھی نہیں کچھ ہو رہا.
تو میرا ذاتی طور پہ مشورہ یہ ہے کہ لیٹ اٹ گو، آنیسٹلی لیٹ اٹ گو، لیٹ اٹ گو. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آخرت میں دیں گے. میں کسی کو جانتا ہوں کہ میں دبئی میں رہتا ہوں، تو ایک زمانے میں بڑا پراپرٹی بوم آیا تھا دبئی میں، آپ سب کو پتہ ہے. کون سا 2008 سے پہلے کی بات تھی نا. 2008 میں تو وہ آیا تھا، اس کا ڈکلائن آیا تھا، ریسیشن آئی تھی. اس سے پہلے بہت بالکل لٹرلی مطلب آپ لگاتے تھے اور ایک مہینے کے اندر آپ ڈبل ہو جاتا تھا. مطلب اس طرح کی کوئی سچویشن تھی 200%. تو میں کسی کو جانتا ہوں کہ اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ وہ پراپرٹی میں انویسٹ کریں. تو اس نے پراپرٹی میں انویسٹ کیا تو اس کو بہت پروفٹ ہو گیا. تو اس نے سوچا کہ میں اپنے سارے خاندان والوں کو انوالو کروں. تو اس نے اپنی والدہ کو کہا کہ جی، یہاں پاکستان میں تھی، کہ جی آپ بھی پراپرٹی میں انویسٹ کریں. اس کی والدہ کو اس کی نانا کی وراثت میں ایک گھر ملا ہوا تھا، بس وہ یہی تھا، ان کی ساری متاع وہی تھی، یعنی آل وٹ شی ہیڈ واز دیٹ. تو انہوں نے وہ گھر بیچ دیا، اور گھر بیچ کر انہوں نے وہ سارے پیسے اپنے بیٹے کو بھجوا دیے دبئی میں. اللہ کی شان کہ جب انہوں نے بھجوائے اور اس نے انویسٹ کیے پراپرٹی میں، وہی وقت تھا جو ریسیشن آ گیا. وہی وقت تھا ریسیشن آ گیا. اور وہ آپ کو پتا ہے، جو دبئی میں، آپ بھی دبئی میں تھے، کہ کیسے لوگ بھاگ گئے دبئی سے. ان کے بینک چیکس باؤنس ہو گئے، وہ اپنی گاڑیاں ایئرپورٹ پہ چھوڑ کے بھاگ گئے جیل کے ڈر سے، اور پتہ نہیں کیا ہوا. تو اینی وے، تو اس کے ساتھ بھی جس پراپرٹی انویسٹ کیا وہ پراپرٹی ختم ہو گئی. اب یہ سوچ رہا ہے، میں نے اپنی والدہ کا ایک گھر تھا بکوا کر پیسے منگوائے اور وہ ڈلوائے اور وہ ختم. اب اس نے سوچا اگر میں والدہ کو کیسے بتاؤں. تو اس نے خیر مشورہ وغیرہ ہوا، جو بھی ہوا. تو اس کو مشورہ یہ دیا گیا کہ تم نہ ایسا کرو، اپنی والدہ کو نہ بتاؤ، اور تم سیو کرو اپنے پیسے. جب تمہارے پیسے سیو ہو جائیں تو تم جا کے نا یہ سارے پیسے ان کو واپس کر دینا، اور ان کو کہنا کہ جی آپ کی پراپرٹی میں انویسٹ کیے تھے، سوری کوئی پروفٹ تو نہیں ہوا، لیکن آپ نے تو پاکستانی روپیز AED میں اماراتی درہم میں کنورٹ کر کے بھیجے تھے. آج پیسے جو ہیں، روپیہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ڈی ویلیو ہو گیا ہے، تو آپ کو درہم میں ہی واپس کر رہے ہیں. تو دیکھیں کم از کم وہ پروفٹ تو ہوا ہی ہوا ہے. تو اس نے یہی کیا، اس نے بھنک نہیں پڑنے دی اپنی والدہ کو کہ ان کے پیسے ڈوب گئے. اور اس نے سارے پیسے جو ہے نا کچھ سال سیو کر کے جا کے ان کو واپس کر دیے. اور اس کی والدہ کو یہ خوشی کہ ہاں چلو کچھ تو آیا، چلو پیسے کی ڈی ویلیو سی میں نے فورن کرنسی میں رکھ دیے. تو اللہ کی شان، اس بندے کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس بندے کو اللہ نے اتنا دیا. دیکھیں، اللہ کے لیے انسان جب کوئی چیز چھوڑتا ہے نا تو اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتے ہیں. یہی تو ایمان ہے. اور آخرت تو اس کے آن ٹاپ آف دیٹ ہے نا. دنیا میں بھی اللہ ضائع نہیں کرتا. اسی لیے کوئی بندہ جنرس ہونا تو یقین جانے، اس کے ساتھ کوئی بندہ ہونا بہت سخی انسان ہو، اس کے ساتھ پارٹنر بن جائے، بزنس پارٹنر، یقین جانے اس کے اندر منافع ہوگا اس کے بزنس میں. تو اگر کبھی بزنس پارٹنرشپ کرنی ہو نا تو کسی جنرس بندے کے ساتھ کریں، تو انشاءاللہ اس کو اللہ دیں گے ہی دیں گے. تو یہ معاملہ ہے، یہی ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے سے بہت سارے رسپانسز ہو سکتے ہیں نا، جو ہم نے مثال دی کہ میرے والدین مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں اور انہوں نے میرے سارے جو میرا حق تھا وہ میرے بہن بھائی کو دے دیا. تو آئی کین ہیو ڈفرینٹ آپشنس. فرسٹ تھنگ فرسٹ، ایز اے سیٹ کے بعد ہم کرنی چاہیے کہ دیکھیں ایسا نہ کریں، بدسلوکی نہیں، بدتمیزی نہیں، بد اخلاقی نہیں، رائٹ، پیار سے ان کو سمجھائیں. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پھر بھی وہ نہیں کرتے تو انشاءاللہ اللہ کے اوپر چھوڑ کر، اللہ پہ توکل کر کے انشاءاللہ اگر آپ اللہ کے لیے جانے دیں گے نا، اللہ ایسے انسان کو نہیں چھوڑتے، فور شور نہیں چھوڑتے، یقین کریں نہیں چھوڑتے. لیکن یہ ایمان، یہ یقین، یہ سرٹنٹی یہ انسان کے دل میں آئے تب ہے نا. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایک کیا کہتے ہیں، ایک کلاش ہو سکتا تھا، ایک بہت ٹینشن ہو سکتی تھی، یعنی پتہ نہیں کس نوبت تک بات پہنچ سکتی تھی، آپ نے اس کو مینیج کر لیا، اس ریلیشن شپ کو مینیج کر لیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا دیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال دے کہ میں نے زندگی میں زیادتی کی ہے. اگر انسان ادفع باللتی ہی احسن کے اصول پر عمل کرے تو
کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرو، تو انشاءاللہ یو نیور نو کہ کیا ہونے والا ہے۔ تھینک یو، یہ سوال بہت امپورٹنٹ تھا، کیونکہ والدین کے بارے میں بندہ پھر ڈبل مائنڈ ہو جاتا ہے کہ والدین کے ساتھ بدتمیزی بھی نہیں کر سکتے تو مینج کیسے کر؟ تو بات تو صحیح ہے، میں بدتمیزی نہیں کر سکتے، لیکن ان کی ہر غلط بات کو، کسی بھی غلط بات کو، کسی بھی غلط بات کو مان نہیں سکتے۔ غلط بات ہوتی ہے، وہ میرے والدین کریں، وہ میری اولاد کرے، وہ میری بیوی کرے، کسی کا شوہر کرے، رانگ از آلویز رانگ۔ نہیں دیکھیں، حق تو میں ریپیٹ کروں، بد سلوکی نہیں کرنی چاہیے، ون کین ناٹ بی روڈ ود دیم، بٹ لیکن انسان اپنا حق تو بالکل مانگنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا ظلم یہ بھی ہوتا ہے کہ انہیریٹنس میں خواتین کو شیئر نہیں دیا جاتا۔ دس از اے ہیوج اپریشن، اللہ کی نظر میں اٹس ہیوج۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تو وراثت کا مال کھا جاتے ہو سارا، تو مال کی اتنی شدید محبت ہے۔ آگے پڑھ کے دیکھیے کون سی صورت ہے، کون سی صورت ہے؟ نہیں، سورۃ الفجر۔ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ اللہ تعالیٰ یاد کراتے ہیں اس دن کو جب تمہارا رب آئے گا حساب لینے۔ کس چیز کے لیے؟ کہ تم وراثت کا مال کھا گئے تھے، اور فرشتے لائن لگا کے کھڑے ہو جائیں گے تمہارا حساب لینے کے لیے۔ وَجِيَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم کو لایا جائے گا۔ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، اس دن انسان کو یاد آئے گا۔ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، آج سمجھ میں آنے کا کیا فائدہ۔ اتنی شدت ہے اس کے اندر۔ تو یہ بہت عام ہوتا ہے کہ خواتین کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنا وراثت کا حصہ مانگیں، دے مسٹ۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے، یہ دیکھو کتنی روڈ ہے کہ یہ اپنا حصہ مانگ رہی ہے۔ شی از ناٹ روڈ، شی از کلیمنگ ہر رائٹس۔ مانگنا چاہیے، جب تک لوگ مانگیں گے نہیں، ان مردوں کو عقل کیسے آئے گی؟ ان کو کیسے عقل آئے گی؟ یعنی اتنے ظالم لوگ ہیں۔ لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ معاملہ جو ہے نا وہ اس سے دیکھیں گے بہت سیریس ہونے لگا۔ یعنی اب یہاں پہ ایسا معاملہ ہو گیا کہ اب کوئی خدا نخواستہ خون خرابہ ہو جائے گا، یا کوئی ریلیشن شپس کٹ آف ہو جائیں گے بہت قریبی، تو وہاں پہ رک جائیں۔ لیکن شروع میں مانگیں، اس کے بعد جب معاملہ بہت خراب ہونے لگے وہاں پہ پھر اللہ کے لیے چھوڑ دیں، اللہ پہ چھوڑ دیں کہ دیکھیں اللہ کیا کرتے ہیں۔ پھر اللہ انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اگر اللہ کے لیے چھوڑا ہوگا کہ میں قطع تعلق ہی نہیں کرنا چاہتا، ریلیشن شپس نہیں توڑنا چاہتا، میں اللہ کے لیے جانے دیتا ہوں، اللہ اس کو زندگی میں بہت دیں گے، اور آخرت میں تو دیں گے۔ لیکن ڈیفینیٹلی کیوں نہیں مانگنا چاہیے، مانگنا چاہیے اپنا حق۔ لیکن بس وہی بات کہ الفاظ کا چوائس آف ورڈز ٹھیک ہو، الفاظ کا چناؤ ٹھیک ہو، روڈنس نہ ہو، بدتمیزی نہ ہو، بد اخلاقی نہ ہو، دیٹس امپورٹنٹ۔ انسانوں کی طرح بات کریں نا، بی ہیومن۔ One can be serious, but one should have the right choice of words.